اور اس کے علاوہ خیانت یہودوں کا پیشہ ہے، مشغلہ ہے، تو ہمارے درمیان بھی خیانت۔ اللہ کریم نے فرمائے سورہ ال عمران میں وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، جب تک آپ وہاں کھڑے ہیں تو پھر امانت تو دے گا، آپ توڑے آگے پیچھے ہو گئے تو پھر کبھی نہیں دیتے امانت۔ یہ خیانت، یہ ہمارے درمیان آج کل کوئی بھی بندہ خیانت سے الا ماشاء بچ نہیں ہے۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے قالو کہتے لیس علینا فی الامیین سبیل، عوام کا مال کالو کسی طریقے سے کالو، کسی ذریعے سے کالو، کسی بندے میں پسالو اور اس کا مال کالو۔ اور یہ جھوٹی بات کہنے والے اور حرام کھانے والے لوگ ہیں، سماعون للکذب اکالون للسحت، اور یہ حرام کھانے والے لوگ ہیں اور جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں، تو پھر ہمارے درمیانی بیماری نہیں۔ اس کے علاوہ یہود میں ایک بیماری عام تھے، اور اس بیماری میں تقریباً سارے مسلمان یہودوں نے اپنے غلام بنائے ہیں، وَأَخَذِهُمُ الرِّبَا، سود کھانا، سود کرنا، سود نظام، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمائے تو، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، لوگوں کا مال، لوگوں کے پیسے، لوگوں کی جائیداد باطل طریقے سے کھانا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جس قوم میں یہ مرض، یہ بیماریاں شروع ہو جائے اس کا کیا سزا ہے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان لوگوں کے لیے، اس طرح لوگوں کے لیے اللہ کریم نے دردناک عذاب، علیم، دردناک، درد دینے والا، دکھ دینے والا، ساڑنے والا، دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب۔ تو بھائی ہمارے اوپر یہ توڑے عذاب ہے، بارش کی ضرورت ہو بارش بند، دھوپ کی ضرورت ہو بارش شروع، فصل میں پانی کی ضرورت ہو خشک سالی، فصل تیار ہو جائے تو پانی شروع ہو جاتی۔ یار یہ عذاب ہی نہیں ہے، یہ مہنگائی عذاب ہی نہیں ہے۔ اور یہ سودی کاروبار جو ہے نا، یہ آج کل بہت عام ہے، بہت عام ہے۔ اس پر میں نے 2 جمعے آگے بھی تقریر کی، اور یہ ہم نے سود کا نام ہی تبدیل کر دیا۔ ہم نے سود کا نام رکھا ہے منافع، اور حرام خوری کا نام ہم نے چینج کر دیا کمیشن، منافع، اور ہر چیز میں منافع ہے۔ کوئی سبزی والا سبزی بیچتا ہے اس میں کمیشن، کوئی خریدتا ہے اس میں کمیشن، کپڑے والا بیچتا ہے اس میں کمیشن، ہر یہ دیکھو کتنی، اور رشوت تو نام ہی لینا مشکل ہے، رشوت تو چائے پانی ہے یار، خوش کرنا ہے۔ اور یہ رشوت اتنا زیادہ، حتیٰ کہ ایک جائز کام کے لیے بندہ نکل جائے اس کے لیے بھی یہ رشوت دینا پڑے گا۔ یہ شناختی کارڈ، یہ پاسپورٹ، یہ کیا ہے؟ یہ تو تیرا حق ہے، تو حکومت لازمی، اس میں بھی لوگ رشوت لیتے ہیں جی۔ بھائی کوئی چاہ پانی دے چھتے کام ہو جیسی۔ اس کے علاوہ جو ہماری تعلیمی ادارے ہیں، اس میں داخلی کا سسٹم رشوت، امتحانی سسٹم رشوت، پاس فیل رشوت۔ پھر بھی ہم کہتے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، ہمارے اوپر رحم کیوں نہیں ہوتے؟ سودی کاروبار میں کوئی یار نہیں، ڈاکے ڈکیتی میں کوئی یار نہیں ہے، ملاوٹ میں کوئی یار نہیں ہے، بے پردگی بے حجابی میں کوئی یار نہیں ہے، وطن پروشی، ایمان پروشی، زمین پروشی میں کوئی عیب نہیں ہے، بس پیسے کماؤ۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور یہ یہودوں کا خاصہ تھا،
آج یہودوں نے جو قرضے کی حساب سے جو مسلمانوں کو اسلامی ممالک کو پھنسا دیا، یہ اس وجہ سے کہ ہم نے اس کے ساری طریقوں کو اپنا دیا۔ اس کا ایک حل ہے کہ بس میرے مصطفیٰ نے منع فرمائے ہے سود سے، میں سود نہیں دیتا، اپنے پیسے لینے لے لو، نہیں لینا میں دیتا ہی نہیں، میرے دین نے مجھے منع کیا ہے، تمام آزاد ہو جائے گی۔ لیکن ہم متاثر ہیں یہودوں سے۔ میرے مصطفیٰ کے الفاظ جو پیشن گویا ہے وہ سچ ہے، اور پھر بھی دعویٰ کرتے کہ ہم جنتی ہے، پھر بھی ہم کرتے کہ بھائی دعویٰ کہ ہم جنت والے ہیں۔ آئے جنت کا معنی آئے قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اگر آپ لوگ کہتے کہ بھئی میں جنتی ہوں تو موت کی تمنا کرو کہ اللہ مجھے لے جاؤ، میں جنت والا ہوں، ہم نے جنت کے لیے کیا کچھ بھی نہیں کیا، پھر ویسے دعوے دار ہے۔ کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم خواہش نہیں کر سکتے، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جو ہم نے مرنے سے پہلے آخرت کے لیے جو سانپ اور بچھو بھیجی ہے، جو آگ تیار کی ہے، ہمیں پتہ ہے میں نے پلان کا مال کھایا ہے، میں نے پلان کو پراڈ میں پسایا ہے، میں نے پلان سے یہ کیا، میں نے پلان سے یہ کیا، تو ہم کیسے موت کی تمنا کریں گے؟ اور یہ یہودوں کا پیشہ ہم نے اپنایا ہے۔ اور پھر اتنی جنتی ہونے کے جنت میں دعوے دار ہونے کے ساتھ ساتھ ہم عمر کی لمبی لمبی امیدیں رکھتے ہیں۔ جو بندہ جنتی ہو تو کہتے کہ بھائی میرے لیے موت بہتر ہے، اس کے لیے دنیا تو قحط خانہ ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ لمبی لمبی عمر کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، خواہش کہ کاش میری زندگی 1000 سال ہو جاوے، 1000 سال بھی ہو جائے تو پھر کیا کمانا ہے؟ زیادہ گناہ کمانے ہے، نیکی تو کمانا ہی نہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اگر اس کے 1000 سال بھی ہو جائے تو پھر اس کی گناہ میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ ویندہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے سارا کچھ۔ اور اس کے علاوہ ہمارے درمیان ایک چیز ہے ناشکری، اور یہ یہودوں کا خاصہ تھا، بنی اسرائیل کا خاصہ تھا۔ ہم اتنے ناشکر ہے، اتنے ناشکر۔ کوئی بندہ کس سے پوچھے بھائی کیا حال ہے، اوئے ہوئے یار حال نہ پوچھو، تباہی ہے، تباہ ہو گیا یار، یار بہت برا حال ہے یار۔ وہ لوگ وہ مسلمان جو 2 ٹائم پیٹ بھر کی کھانا نہیں کھا سکتے، وہ شکر گزار تھے، ہمیں کیا کمی ہے، ہم نہ شکر گزار ہے یار۔ کئی قسم کی خوراکاں، کئی قسم کی سہولتاں، گرمی کے لیے سہولت، سردی کے لیے سہولت، سفر کے لیے سہولت، محنت مزدوری آسان، صحت کے لیے سہولت، پھر بھی ہم نہ شکر ہے جی یار، نہ پوچھو۔ اور یہ بیماری یہودوں میں موجود تھے۔ جب اللہ کریم نے فرمایا کہ داخل ہو جاؤ بنی اسرائیل کو شہر میں، اور لفظ کیا ادا کرنے، حتتن، یا اللہ توبہ، یا اللہ ہمیں معاف کرے، یا اللہ ہمیں توبہ، یا اللہ ہمیں معاف کرے، تو ہم مسجد میں آ کے کسی نے توبے کا لفظ استعمال کیا ہوگا؟ کسی نے نہیں۔ اس بنی اسرائیل نے کیا مانگا؟ ہنتتن دانے، گندم، رزق فراوانی وہ مانگا۔ اللہ نے فرمایا آپ اندر چلے جاؤ، ہر شے ہے، صرف معافی مانگو۔ اللہ کریم نے اس کو نجات دے دیا فرعون کے ظلم سے۔ پھر ان لوگوں نے دیکھا کہ بھئی لوگ ایک درخت کی پوجا میں مشغول ہے، پوجا کرتے،
موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی موسیٰ ہمارے لیے کوئی خدا بناؤ کہ ہم بھی اس کی پوجا کریں. وہ ناشکری وہ ان میں بھی موجود ہے اور ہم میں بھی موجود ہے. اور یہ ہم سنتے ہیں عمل نہیں کرتے. تو یہ یہودوں میں یہ بیماری موجود تھی. وہ سنتے ہی عمل نہیں کرتے تھے. یہ بدبختی یہ ان میں بھی موجود تھی. یہاں سن لیا مسجد سے نکل کر بھول گیا. ابھی توبہ جیسے لے ٹائم مل گیا حرام کا اس سے لے توبہ نہیں اٹھا لو جی پھر توبہ کریں گے. یار پھر آپ کو توبے کا ٹائم ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ابھی توبہ جیسے لے بدکاری کا ٹائم مل گیا اس سے لے چل پھر توبہ کریں گے. یار پھر توبے کا ٹائم ملے گا یا نہیں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو بندہ بدکاری کرتا ہے اس بندے سے ایمان چھتری کی طرح سر کے اوپر چلے جاتا ہے اور کڑا ہو جاتا ہے ایمان. جب بندہ توبہ کرے ایمان واپس لوٹ کر آ جاتے، لیکن توبہ نہ کرے ایمان چلتا ہے. اور وہ بھی کہتے تھے سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا لیکن مانتے نہیں ہے. یاد رکھنا ہے یہ اندرونی منافقت. تو اسی وجہ سے وہ یہودی دائمی ضلالت میں ہے اور اس کے نقش قدم پہ چلنے والے چاہے مسلمان وہ بھی ضلالت میں رہیں گے. اللہ کریم نے فرمایا سورہ اعراف میں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ إِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. قیامت تک ذلیل ہوں گے یہ لوگ، قیامت تک. تو پھر ہمارے درمیان اتنی خرابیاں موجود ہے، پھر ہم کہتے کہ بھائی ہم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. یہ داڑھیوں میں یہ جو نشانے بنانے ہیں، یہ ڈیزائن بنانے ہیں، آج کل یہ یہودوں کے رسم و رواج ہے. یہ ہمارے جوانوں نے اپنائے ہے اور میرے مصطفیٰ کی سنت کے گستاخی کرنے والے لوگ ہم پھر بھی خوش ہیں. پھر ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، ایماندار ہیں. ہمارے درمیان جذبہ ایمان بالکل ختم ہو گیا، مر گیا. جذبہ ایمان پہلے جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی گستاخی کا لفظ کسی بھی ملک میں کوئی بندہ کھڑے ہو جاتا تھا، کتنے لوگ سڑکوں پہ نکلتے تھے، کتنے لوگ قربانی کے لیے تیار ہو جاتے تھے. اس کے گھر میں اس بندے کو ختم کر دیتا. آج کل فلمیں بن رہی ہے، کھلم کھلا ہو رہی ہے، بےزتیاں اسلام کے، مسلمانوں کے، ہمارے بہنوں مائیوں کے. اور پھر بھی ہم عالم بھی خاموش، عوام بھی خاموش. تو پھر اللہ سے شکوہ کیا ہے، اللہ سے گلہ کیا ہے؟ ہماری اپنی غلطیاں ہیں میرے بھائی. یہ غلطیاں تب نکلنے کی ہم اللہ کے گھر میں یہ وعدہ کریں کہ یا اللہ آج کے بعد انشاءاللہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح امتی بنوں گا. انشاءاللہ آج کے بعد میں قرآن اور حدیث سنوں گا اور اس پر عمل کروں گا. تا حیات جب تک میری زندگی ہو انشاءاللہ میں تیرے مصطفیٰ کے الفاظوں کی گستاخی نہیں کروں. جو بھی میں سنتا ہو چاہے کسی کی زبان سے ہو، لیکن جب وہ قرآن اور حدیث ہو میں مان لیتا ہو. یہ فرقہ واریت بھی ختم ہو جائے گا اور یہ ضلالت دنیا میں اور آخرت میں یہ بھی ختم ہو جائے گا. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ.